ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں ہماری وہ ٹیلنٹڈ مدرز جو کہ ورکنگ ہیں اور ان کے جو ایشوز ہیں، جس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جب کہ وہ چھوٹے ہیں کہاں پہ چھوڑا جائے اور کیسے اپنے ورک لائف بیلنس جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے. میرے ساتھ امینہ ہیں، شازیہ ہیں، عظمیٰ ہیں اور رومانہ ہیں، اور ان کے ساتھ حسین بھی ہیں. سو حسین، ہاتھ کو کیا ہو گیا آپ کے؟ فریکچر. کیسے؟ آپ نے شرارت کی تھی کوئی؟ پھر کیسے ہو گیا؟ اسکول میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے حسین کو. اسکول جاتے ہیں آپ؟ کیسا لگتا ہے اسکول جانا؟ نہیں اچھا لگتا. کیا اچھا نہیں لگتا اسکول میں؟ کچھ بھی. مطلب وہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نا. کتنی بری بات ہے. حالانکہ انہیں کھیلنے دینا چاہیے، ہے نا. آئی نو، میں بہت ایگری کرتی ہوں اس سے. کیا ایج ہے آپ کی؟ 7. تو پھر کب آپ کے حال میں پڑھنا شروع کرنا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں. ساری زندگی کھیلتے کھیلتے گزر جانی چاہیے. تو پھر یہ جو ٹوائز ہیں، کھانا پینا ہے، آؤٹنگ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ پڑھائی سے. اور پڑھنا ہم نے ہے نہیں، ہے نا. وہ تو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر کیا ہوگا؟ مشکل ہے نا. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ جب آپ جاتے ہو کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کے اسکول میں؟ گیمس، قرآن کلاس اینڈ آرٹس. بس. تو گیمس کو سب سے زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کس کو انجوائے کرتے ہیں؟ آرٹس. پھر کچھ نہیں. پھر سب ایک جیسا ہے. جو مرضی پڑھانے کی، انگریزی پڑھا لیں آپ یا قرآن پڑھا لیں آپ، مطلب تو پڑھنا ہی ہے نا. تو وہ مشکل ہے. لیکن دس از ہاؤ دا کڈز آر، دس از ہاؤ وی آل ور، ہے نا. بہت کم. مجھے تو بچے بڑے وہ سمجھ نہیں آتی جن کے بارے میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ بہت پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے بچے جو ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ڈو یو ایگری؟ آپ تو پڑھاتی بھی ہیں، ینگ بچوں کو آپ پڑھاتی ہیں. اب آپ کیا دیکھتی ہیں جب ڈفرینٹ بچے آپ کے سامنے آتے ہیں؟ تو ان کی مختلف، ہر بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کے حالات کے مد سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان میں کیا ڈفرینس دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ سب سے بڑا ڈفرینس جو مجھے فیل ہوتا ہے، مجھے تقریباً 20 ایئرز ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. جو بچے ہمارے پاس یونیورسٹیز میں آتے ہیں ان میں دے آر ویری ایکسپریسو. وین وی ور گروئنگ اپ تو ہم اپنے پیرنٹس کی ڈانٹ ڈپٹ، مار دھاڑ بھی برداشت کر لیتے تھے. وی وڈ ہارڈلی کمپلین. لیکن اب بچے، ہم ٹیچرس کی بھی تھوڑی سی ڈانٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. دے ریئیکٹ اینڈ سم ٹائمز دے ریئیکٹ ان اے ویری روڈ وے. تو ہمیں پھر ایز ٹیچرس ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت ایکسپوجر ہے آج کل کے بچوں کو. دے آر ہولڈنگ دیئر فونز آل دا ٹائم. انٹرنیٹ از کنیکٹیڈ. دے آر لائک کائنڈ آف وہ جو گلوبل ولیج والی چیز ہے، دے آر ہولڈنگ اٹ ان دیئر اون ہینڈس. تو وہ ایک کلک پہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن کو سفٹ کیسے کرنا ہے، کیسے اس میں صحیح غلط نکالنا ہے، وہ انہیں نہیں پتہ. لیکن کیا آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے بچے، اکیلے رہنے والے بچے، سیپریٹڈ جو فیملیز، بروکن فیملیز جنہیں کہتے ہیں، ان بچوں میں کوئی فرق دیکھا ہے ان کے بیہیویئر میں یا ان کی عادات میں، ان کے مزاج میں؟ بالکل. کبھی کبھار اسٹوڈنٹس تھوڑا عجیب بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں پروب کرنے کی. لاٹ آف ٹائمز وی فائنڈ آؤٹ کہ دے آر فرام بروکن فیملیز. سم ٹائمز مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ بچے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں ایک ویلنس سینٹر بھی ہے. پھر ہم بچوں کا وہاں ان کو بھیجتے ہیں. تو اس سے مزید ہمیں انسائٹ ملتی ہے کہ اب ہم نے اس طرح کے بچوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے کلاس کے. اور زیادہ جو ایشو ہے وہ کیا ہے جو آپ سمجھتی ہیں بچوں کو اتنا افیکٹ کرتا ہے کہ ان کے کچھ مطلب سائیکولوجیکل یا بیہیویئرل ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں؟ نمبر 1 پہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں بچوں کے. بہت دفعہ ان کے فی کے پرابلم ہوتے ہیں، اور ہمیں بہت لیٹر آن پتہ چلتا ہے کہ بچہ اس وجہ سے کلاس میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا وہ پرابلم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس فائنینشیل ایشو کی وجہ سے بچے کو اس چھوٹی سی ایج میں جاب کرنی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے. اور سیکنڈلی بروکن فیملیز سے بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس یا تو ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے، یا ڈیورسڈ ہوتے ہیں، یا گھر میں آرگیومنٹس اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں.
یہ 2 مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بچے کلاس میں ڈسرپٹیو بیہیویئر جو ہے وہ شو کرتے ہیں بہت زیادہ کامنلی. بہت کامنلی. اور لڑکا اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں جینڈر کے بچے جو ہیں بالکل سب کے ساتھ ایک جیسے متاثر ہوتے ہیں, ایک ہی طرح سے وہ ایکسپریس بھی کرتے ہیں پھر ان چیزوں کو. کبھی کبھار وہ ٹیچر کے ساتھ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو وہ آ کے اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں. بہت سے بچے بہت زیادہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ نہیں بتاتے, تو ہمیں خود آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ کنسسٹنٹلی گریڈز نیچے جا رہے ہیں, اٹینڈنس نیچے کی طرف جا رہی ہے, تو کیا پرابلم ہے. تو وہ جب تھوڑا سا پروب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہیں, اس طرح کے ایشوز ہیں. بالکل صحیح ہے. شازیہ یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے بچے کہاں پر ہوتے ہیں جب آپ ڈے کیئر میں دوسرے بچوں کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں؟ میرے اپنے بچے اسکول گوئنگ ہیں. آفٹر اسکول وہ آتے ہیں اسکول سے, جب واپسی پہ کپڑے وغیرہ چینج کرنا, کھانا کھانا, پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جب لیکن اس سارے میں اناٹینڈڈ ہوتے ہیں, کوئی گھر میں ہے ان کے پاس؟ میں امی لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں, بالکل پڑوس میں ان کا گھر ہے, ان کی وجہ سے مجھے بہت سپورٹ ہے ان کی. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے بچوں, جب ان کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے, گاڑی میں نے جب لگوائی ہوئی ہے تو میں اپنی گاڑی والے سے میری بات ہوتی ہے کہ ان کا چھٹی کا ٹائم ہو گیا, کہ اس نے آیا پک کر لیا کہ نہیں. اور اس کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں نے ان کے سیل رکھا ہوا ہے اسپیشلی, اور میں دونوں بیٹی اور بیٹا دونوں سے بات کرتی ہوں. آپ دونوں آ گئے ہیں, خیریت سے آ گئے ہیں, یعنی کہ میں ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ, مجھے ڈیوٹی پہ رہنے کے باوجود بھی میں ان پہ نظر رکھتی ہوں. تو آپ نے جب وہ چھوٹے تھے تب آپ نے ڈے کیئر میں اپنے ساتھ رکھے یا نہیں؟ آپ کا فیملی سسٹم سپورٹ تھی تو آپ کو لگا کہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ وہاں پہ فیملی کے ساتھ رہیں؟ میں جب چھوٹے تھے تو اس وقت تک میں نے جوائن نہیں کیا تھا اچھا جاب, اور جب وہ اسکول گوئنگ ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے اسٹارٹ کی. رائٹ. اچھا, کچھ آپ چینج بھی دیکھتی ہیں؟ مجھے جو پتہ چلا ہے بعض اوقات بچے جب ڈے کیئر میں آتے ہیں تو وہ بہت مطلب ان کے نیپیز بھی نہیں چینج کیے ہوتے مدرز نے, وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ جو ہے وہ ڈے کیئر والے کریں, ان کو کھانا بھی نہیں پراپر دیا ہوتا, ان کے مطلب ایک ماں کا جو ایک ذمہ داری ہے وہ نہیں اس طرح سے لک آفٹر ہو رہی ہوتی. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا؟ یس میم, بالکل یہ ہے مجھے ایکسپیرینس اس چیز کا. ہم نے بہت زیادہ اس چیز, ہم کہتے ہیں کہ یہ مدر کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں بچے جب چھوٹے ہیں اور ہماری زیادہ ماں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ پہلی درسگاہ جو ہے نا وہ ہے ہی ماں کی گود, اور بچے کو جس طریقے سے ماں رکھے گی نا ویسے ہی ہم نہیں رکھ سکتے, کیونکہ بچے ظاہری بات ہے اس کی ماں ہے, اور اس نے جب اس کو صاف رکھنا ہے, وہ رات کو اگر سویا ہوا ہے, اس کا نیپی گندا ہے تو وہ اس کو اسی طرح کی عادت پڑے گی. اور تھوڑا سا بڑا ہوگا اور اس کے اگر کھانے پینے کا اس کا خیال نہیں رکھیں گی تو اس کو وہی عادت پڑے گی, بے ٹائمہ کھائے گا, ٹائم سے نہیں کھائے گا. یہ مدر کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے. لیکن آپ کے خیال میں ایسے جو مدرز, جو بچے آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں ایسے, وہ کون سی مدرز ہوتی ہیں؟ یعنی زیادہ تر ورکنگ تو سبھی ہوں گی جو آپ کے پاس چھوڑی ہوں گی, تو وہ مدر جو بالکل ہی اپنی ذمہ داری کو ایک ماں کے طور پر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بچہ تو اس نے پیدا کر لیا ہے لیکن وہ بس چاہتی ہے کہ اب کوئی اور جو ہے اس کو پال پول دے, وہ کیسی خواتین ہوتی ہیں یوزلی؟ میم ویسے زیادہ ہمارے پاس جو مدرز آتی ہیں نا تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو بس اپنا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ہیئر اسٹائل صحیح رہے, میرے کپڑے اچھے ہیں, میرا اپنا کھانے پینے کا صحیح رہے. بچے کو وہ دروازے سے اندر کیا, اس کا آج رات مجھے ٹائم نہیں ملا صبح اور اس کا نیپی چینج کرنے والا, میری کلاس ہے, میری میٹنگ ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی, کوئی میٹنگ نہیں ہوتی. ہمارے پاس مدر ایسی بھی آتی ہیں کہ جو بچے کو چھوڑ کے اسی حالت میں, صبح ناشتہ نہیں کیا ہوگا بچے نے, 10 بجے تک مگر بچہ آ رہا ہے تو اس نے فیڈ بھی نہیں لیا ہوا, اور اس کا نپی بھی نہیں چینج ہوا ہوا, ایون کہ اس کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی, رات کے کپڑوں میں ہی بچے آ جاتے ہیں. اور مدر کو یہی ہوتا ہے بس میرا تھوڑا سا ضروری کام ہے, میں نے ایمرجنسی ہے, میں نے جانا ہے, اور میری کلاس ہے, میری میٹنگ ہے. جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کی کلاس نہیں ہوتی, کوئی میٹنگ نہیں ہوتی, اور یہ ہے کہ ایسے جو بچے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں, ایسے بچے جن کے ساتھ جس طرح کا رویہ ہوتا ہے, اور وہ بچے جن کے جینون مسئلہ ہے پیرنٹس کا کہ وہ کام کر رہے ہیں اور انہیں چھوڑنا ہے لیکن وہ ٹائم دے رہے ہیں, کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں, جیسے امینہ بھی بتا رہی ہیں, جیسے رومانہ نے بھی ذکر کیا ہے. فرق کیا ہوتا ہے ان بچوں میں؟ یہ جو بچے آتے ہیں تو کیا آپ ان میں کوئی ڈفرینس آبزرو کرتی ہیں؟ میڈم نے جو بات کی ہے, ان کی بچی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اور نہیں, میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ وہ بچے جو اس طرح کے رویے کا شکار ہوتے ہیں, دیکھیں یہ پیرنٹس کی, ہمیں سمجھتے ہیں کہ تشدد جو ہے
وہ صرف مطلب اس طرح کا وائلنس ہوتا ہے. یہ بھی ایک وائلنس کی قسم ہے کہ بچے کو آپ نے ایموشنلی بالکل ڈپرائیو کیا ہوا ہے, اسٹارویشن پہ رکھا ہوا ہے, اس کو وہ جو ایک نگہداشت یا کیئر ملنی چاہیے وہ اسے مل ہی نہیں رہی ہے. تو ایسے بچے جو بہت چھوٹے ہیں, بول بھی نہیں سکتے, بتا بھی نہیں سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے, ان میں اور ایک عام بچے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میم اس یہی ہے کہ اس بچے کو بہت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کا ہم زیادہ خیال کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا, دیکھتے ہیں کہ مدر کا کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے بچے کو, بس ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ ہے کہ بس انہوں نے بچہ بس لے آئی ہیں ہمارے پاس, بچہ پیدا ہو گیا, وہ ہمارے پاس ڈے کیئر میں ہے, اور پھر باقی اس کی کوئی کیئر نہیں کر رہی ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کو ہم زیادہ ٹائم دیں, اس کے کھانے پینے کا, اس کے سونے کا, جاگنے کا, ہر چیز کا ہماری کوشش ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اچھا عظمیٰ, یہ جو ایک سچویشن ہے, ہاؤ ول اٹ افیکٹ بوتھ ماں کو بھی اور بچے کو بھی؟ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا مسائل ہوں گے ماں کے. کوئی بھی ماں جو ہے وہ کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہنسی خوشی اس طرح کی کسی رویے میں جائے گی. ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں, اس کے کچھ ایموشنل پرابلمس ہوں, وہ خود ایموشنلی اتنا میسڈ اپ ہو اس وقت کہ وہ بچے کو ہی نہ توجہ دے پا رہی ہو, پیار نہ کر پا رہی ہو, کیونکہ وہ خود اب دکھی ہو یا تکلیف میں ہو. لیکن اس کے اثرات کیا آئیں گے پھر؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آفٹر دا برتھ جو موسٹلی مدرس کو آج کل ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اس کی وجہ سے بھی, کیونکہ اگر وہ بچے کو ڈے کیئر میں نہیں بھی چھوڑ رہی, خود اس کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہی ہیں, فیڈ کرا رہی ہیں, لیکن جو وہ ڈپریشن ایٹ دا ٹائم آف فیڈنگ, وہ جو سوچ رہی ہیں, جو ڈپریشن ان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے بیبی میں. ٹھیک ہے, بے شک گھر میں بچہ ہے, 5 سال تک وہ گھر میں ہی کر رہے ہیں, لیکن بچے کے اندر وہ ڈپریسو سمٹم سٹارٹ ہو چکے ہیں, اس کے اندر جینس میں اس کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. اب وہ ایک انسیڈنس کی دیر ہوتی ہے لائف میں, کوئی نیگیٹو انسیڈنس ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ڈپریشن ٹریگر ہو جاتا ہے. مدر کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیفور دا چائلڈ برتھ, ڈیورنگ دی پریگنینسی بھی مدر اگر ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں رہتی ہے, خوش رہتی ہے اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کرتی ہے, تو بچے کی پرسنالٹی میں بھی وہی چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے, کچھ پرسنالٹی ٹریٹس جو جینیٹک ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, اس میں کوئی بھی سائیکالوجسٹ یا کوئی سائیکیٹرسٹ بھی میڈیسن سے اس کو چینج نہیں کر سکتا, کنٹرول کیا جا سکتے ہیں. لیکن اگر گھر کے اندر ہی اتنا وائلنس ہو رہا ہے, جیسے آپ نے ان سے بھی بات کی, مس شازیہ سے بھی, کہ جو نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں بچے, ان کی اور جو پیرنٹس اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں, ان دونوں کی پرسنالٹی میں ٹوٹلی ڈفرینس ہوتا ہے. اپوزٹ ہوتے ہیں دونوں بچے. جو نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے مدرز ان کو بغیر جو ہے وہ فیڈ کرائے یا ان کو کلین کیے بغیر چھوڑ جاتے ہیں, تو بچے کے اندر ایک تو وہ سیلف آف گلٹ اور شیم فیل پیدا ہو جاتا ہے, کہ اسے لگتا ہے کہ میں شاید اس قابل نہیں ہوں, کہ میری اپنی ہی ماں نے جو ہے وہ مجھے اٹینشن نہیں دی ہے اور مجھے دوسروں کے حوالے کر دیا. اور ایز کمپیئر ٹو کہ وہ جو بچہ جس کو مدر پورا طرح سے گروم کر کے جو ہے بے شک اسکول بھی بھیجے یا ڈے کیئر سینٹر میں بھی بھیجے, اس کی پرسنالٹی میں بہت ڈفرینس ہوگا. وہ اس کی ایک سیکیور اٹیچمنٹ ہوگی کہ میری مدر جو ہیں وہ میرے لیے ہی ارن کر رہی ہیں, چاہے سنگل مدر ہیں یا دونوں ورکنگ پیرنٹس بھی ہیں, تو اس کے اندر ایک سینس آف جو ہے وہ رسپانسبلٹی اس ٹائم سے ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوشیاں